قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. پیارے بھائیو، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اس سنسار کو بنایا، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں بے شمار انعام و اکرام سے نوازا. اگر ہم اس کے انعامات کو گننا چاہیں، اس پہ ہم اگر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بہت سارے نبی اور رسول بھیجے. سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتلایا، سلیقہ سکھلایا کہ اگر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں، اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ ہم اس دنیا اور دنیا کے ساتھ آخرت دونوں میں کامیاب ہیں. محترم بھائیو، غور کیجئے کہ دنیا کے اندر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، دنیا کے اندر، اس سنسار کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے دین ہیں. دنیا کے اندر بہت سارے دین ہیں. ان دینوں میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے یہاں جو محبوب اور پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے. محترم بھائیو، اب دین اسلام یہ اللہ رب العالمین کے یہاں پسندیدہ دین ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. یعنی اسلام کی بنیاد، اسلام کے ارکان 5 ہیں. سب سے پہلا شہادہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرا نماز. تیسرا زکوٰۃ.
चौथा रोजा और पांचवा बैतुल्लाह का हज करना। यानी ये इस्लाम के 5 अरकान हो गए। आइए उसमें से पहला रुकन हम देखते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी मैं इस बात की गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के, और इस बात की गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। मोहतरम भाइयों, इसमें सबसे पहले इस बात की गवाही दी गई है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। इसके अंदर 2 चीजें हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का 2 रुकन है। उसमें सबसे पहला रुकन जो है वो नफी, यानी दुनिया के अंदर हम जितने भी माबूद देखते हैं उस सब के, यानी जितने भी माबूदाने बातिला है सबकी नफी करके सिर्फ और सिर्फ माबूद हकीकी का इस्बात करते हैं। यानी दुनिया के अंदर बहुत सारे माबूद हैं, सब माबूदों की नफी करके जो माबूदाने बातिला हैं और जो हकीकी माबूद अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हम उसका इस्बात करते हैं। मोहतरम भाइयों, गौर कीजिए कि माबूद का मतलब होता है कि जिसकी इबादत की जाए। अब एक मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, यानी वो ये इकरार करता है कि हमारा माबूद हकीकी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। माबूद कहते हैं कि जिसकी इबादत की जाए। अब इबादत की जितनी भी किस्में हैं वो सब और सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए, किसी दूसरे के लिए नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जैसे नमाज ये इबादत है, तवाफ इबादत है, सजदा इबादत है, रोजा इबादत है, यानी इबादत की बहुत सारी किस्में हैं। वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए, वो किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। मोहतरम भाइयों, गौर कीजिए इस दुनिया के अंदर कि बहुत सारे आदमी, बहुत सारे मुसलमान वो इस बात का इकरार करते हैं कि हमारा हकीकी माबूद अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लेकिन इबादत वो किसी और की करते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को छोड़ करके वो किसी और की इबादत करते हैं। मसलन देख लीजिए, ये सजदा इबादत की किस्मों में से एक किस्म है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे मुसलमान जाकर के कहीं दूसरी जगह पर अपने माथा को टेकते हैं, अपने सर को लगाते हैं। अब अपना सर यानी सजदा वो किसी और का करते हैं, छे जाए कि उसे सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का करना चाहिए। वो सजदा किसी इंसान का करते हैं, छे जाए कि वो सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करनी चाहिए। यानी वो अपनी जुबान से इस बात का इकरार करता है कि हमारा माबूद हकीकी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लेकिन वो अमल करता है, अमल से क्या दिखलाता है, वो इबादत किसी और की करता है। मोहतरम भाइयों, ये सही नहीं है। ऐसे ही देखिए तवाफ, हम जो तवाफ करते हैं ये तवाफ इबादत है, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है, क्योंकि उसी ने ही हमें पैदा किया है। चुनांचे हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई वो कब्रों का तवाफ करते हैं। ये तवाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तवाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया है उसे न करके वो किसी कहीं और पे जाकर के तवाफ करते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ लोगो, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, कि तुम अपने रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, के जिसने तुम्हें पैदा किया, अल्लज़ी या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो जिसने तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के अभी तक जितने भी इंसान आए सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर हुक्म देता है कि तुम उसकी इबादत करो, तुम अपने रब की इबादत करो, उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया।
اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین انسانوں کے ذہنوں کو کھول رہا ہے کہ انسان اپنے ذہن کا استعمال کرے، اپنے عقل کا استعمال کرے، دیکھے دنیا کے اندر کہ اسے کس نے پیدا کیا ہے، یعنی انسانوں کو جنم دینے والا کون ہے، جنم داتا کون ہے؟ جو جنم داتا ہے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اور ہم سب کا جنم داتا، ہم سب کو جنم دینے والا اللہ ہی رب العالمین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی رب العالمین کی عبادت کریں، اور اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد ہر انسان یا ہر مسلمان جب اس کلمہ کو ادا کرتا ہے، گویا کہ وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، وہ شہادت اس بات کی دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے جو ہمارا حقیقی معبود ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، گویا کہ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اور جب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی دنیا کے اندر معبودان باطلہ دیکھ رہے ہیں اس سب کا انکار کر کے، اس سب کی عبادت کا انکار کر کے صرف اور صرف ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے۔ محترم بھائیو، اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لے، اس کے بعد اس کلمہ کو پڑھے، اس کی گواہی دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری جملہ یا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یعنی اس کا معنی اور مفہوم سمجھ کر کے گویا کہ پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کے کچھ شروط بھی ہیں۔ اس شرط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ علم، یعنی اس کلمہ کے معنی مفہوم کو سمجھنا، ایسے ہی یقین، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط اخلاص ہے، چوتھی شرط صدق ہے، پانچویں شرط محبت ہے، اس کلمے سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد چھٹی شرط جو ہے وہ انقیاد ہے، اور ساتویں شرط وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر معبودان باطلہ ہیں اس سب کا انکار کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا اقرار کرنا چاہیے۔ الکفر بما یعبد من دون اللہ، یہ ساتویں شرط ہے۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کلمہ شہادت کے معنی مفہوم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. پیارے بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات، جملہ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں بے شمار انعام و اکرام سے نوازا. سب سے بڑا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا وہ اسلام ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزاری تو ہم اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. محترم بھائیوں، غور کیجئے کہ انسان اس دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ محنت کرتا ہے، بہت ہی زیادہ مشقت کرتا ہے، بہت ہی زیادہ تکلیفیں جھیلتا ہے اور اس کے بعد مال جمع کرتا ہے اور وہ مال جمع کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے آل و اولاد کو خوش رکھتا ہے، اپنے آل و اولاد کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ اس کے بچے، اس کی اولادیں خوش رہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور یہ اولادیں دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ نیک کام ہے. دنیا کے اندر جو نیک کام کرتا ہے وہی اسے آخرت کے اندر فائدہ دے گا. محترم بھائیو، غور کیجئے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کو ایک دن مرنا ہے. یعنی ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے وہ اس دنیا کے اندر تھے، لیکن پھر اس کا موت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ایسے ہی اس دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہے. ہر انسان کو ایک دن اس کا وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ پر اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اس دنیا سے رحلت کر جانا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی آدمی ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. لہذا جس کے لیے وہ مشقت اٹھاتا ہے، جس کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے، جس کے لیے وہ تکلیفیں جھیلتا ہے، مال، اولاد، نیک کام یا اس کا جو عمل ہے وہ عمل، اسے، اس انسان کو یہ جو تکلیفیں جھیل کر کے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. چنانچہ اسے بھی ایک دن مرنا ہے. جب اس کے موت کا وقت قریب آ جائے گا، اسے اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آئے گا، موت آئے گی اور اسے مرنا ہے. پھر مرنے کے بعد اسے قبر میں داخل ہونا ہے. اس کے آل اولاد، اسے، ان کے اقربا اسے لے کر کے قبر تک جائیں گے، پھر اس کے بعد اسے قبر کے اندر داخل کر دیں گے. اب غور کیجئے کہ قبر تک ان کے 3 چیز جاتے ہیں، ان کا مال، ان کے اولاد و اقربا، ان کے اعمال. 2 چیز وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. کیا؟ مال اس کا واپس آ جاتا ہے، ایسے ہی اس کے اولاد، اس کے اقربا سب واپس آ جاتے ہیں. اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. اور قبر میں داخلے کے بعد جب اس کے اقربا اسے قبر کے اندر دفنا دیں گے تو وہاں پہ 3 سوال کیا جائے گا، اور جو ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا تو سمجھ جائیے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا. اور جو شخص ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، سمجھ لیجئے کہ وہ ناکام، ہلاک و برباد ہو گیا. اس میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے، تمہارا خدا کون ہے. جس شخص نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کو جان لیا، اپنے معبود حقیقی کو پہچان لیا،
تو سمجھ جائیے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سوال ہوگا کہ من نبی، تمہارا نبی کون ہے؟ جس شخص نے اپنے نبی کو پہچانا، اپنے نبی کو جانا، اپنے نبی کو پہچاننے کے بعد ان کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزارا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ تیسرا سوال ہوگا کہ ما دین، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر جس شخص نے دین اسلام کو پہچانا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارا تو پھر یہ جان لیجئے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ محترم بھائیو، میں نے پچھلے اس میں بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس میں کہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے۔ جب ہم نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے طرف رسول بنا کر کے بھیجا، ہمارے لیے بھیجا تاکہ ہم ان کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں اور ہم اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ محترم بھائیو، جب ہم نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا، اس کے بعد کچھ شرطیں بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یعنی طاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو اسی لیے بھیجا تاکہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، اور اگر ہم نے اس کی اتباع کی تو یہ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری تمام امت جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابا، مگر وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وَمَن يَأْبَى يَا رسول اللہ، کہ کون آپ کا انکار کرے گا، کون آپ کی نافرمانی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا، جس نے میرے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے میرا انکار کیا، اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو اسی لیے بھیجا کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اور یہ سب سے پہلا شرط ہے۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں، جس بات کا وہ ہمیں خبر دیں، یعنی جن باتوں کی انہوں نے ہمیں خبر دی ہے ہم ان کی تصدیق کریں۔ تصدیقہ فیما اخبر، یہ دوسری شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ وہ وہی بولتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے اپنا نبی مانا، اپنا رسول مانا، تو ہم ان کے ہر اس بات کی تصدیق کریں جس کی وہ ہمیں خبر دیے ہیں۔ جن باتوں کی انہوں نے ہمیں خبر دی، ہر
اس بات کی ہم تصدیق کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز سے باز آ جائیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ہم اس سے رک جائیں، جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ہم اس سے باز آ جائیں، ہم اس عمل کو نہ کریں، ہم اس کام کو نہ کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شرک سے ہمیں روکا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی کبائر گناہ جو ہیں ہم اس سے باز آ جائیں، ہم اس کا مرتکب ہم نہ ہوں، ہم اس کو نہ کریں۔ ایسے ہی موبقات جو ہیں ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، ہم اس سے باز آ جائیں، ہم اس کو نہ کریں۔ ایسے ہی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ہم اس سے باز آ جائیں، اسے نہ کریں، مکروہات سے ہم بچے رہیں۔ محترم بھائیو، یہی یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے اگر ہم اس سے باز آتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، محبت کی دلیل ہے، اور محبت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو اسی کے مطابق ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی اور ہم اسی سے کفر سے، فسق سے اور برائیوں سے ہم بچے رہیں گے اور اس سے ہمیں نفرت ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ عبادت کے اندر یہ توقیفی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کر کے بتایا ہے۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے کا فائدہ ہے، اور اپنا رسول جب ہم نے مان لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی ہمیں حکم دی ہے ہم ان کو کریں، اور جیسے انہوں نے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے بتایا ہے ویسے ہی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کسی شخص نے ایسا کام کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا تو وہ کام مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل اس کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا، جسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ محترم بھائیو، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جو وہ لے کر کے آئے ہیں اس سے محبت ہم سب پر واجب ہے، ہم سب پر واجب ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر کے آئے ہیں اس میں سے کسی چیز سے بھی وہ نفرت کرے یا بغض رکھے، اگرچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل ہی کرے تو وہ شخص کافر ہوگا۔ ایسے ہی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن عمل نہیں کرے تو اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت فائدہ پہنچائے گا اگر وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایسے ہی زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے مطابق بنائے، ڈھالے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پیارے بھائیو، ساری تعریفات، ساری برائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں بے شمار انعام و اکرام سے نوازا کہ اگر ہم اس انعام و اکرام پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم ادا نہیں کر سکتے. ان انعام و اکرام میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اسلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور ہمیں مسلمان بنایا تاکہ ہم اسلام پر چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں. محترم بھائیو، اس سے پہلے مکتبے میں نے شہادت یعنی لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معنی ہے وہ میں نے بیان کیا تھا، یعنی ارکان اسلام کے پہلے رکنوں کو بیان کیا تھا. آج میں دوسرے رکن یعنی نماز کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز ہمارے اوپر جو فرض کیا ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت آئی ہے. یہ نماز وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء کی رات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض کیا تھا اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 50 وقت کی نماز 50 فرض کیا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت یہ مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ اگر میرا بندہ یہ 5 وقت کے نماز کی محافظت کرے گا تو میں اسے 50 وقت کے برابر میں ثواب دوں گا. یعنی اگر ایک مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو گویا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 50 وقت کے برابر کا ثواب دیتا ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق علیہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے کے پاس نہر جاری ہو اور اس نہر کے اندر وہ شخص 5 مرتبہ 5 دفعہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے اوپر کسی قسم کا میل و کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اس کے اوپر کسی قسم کا میل و کچیل باقی نہیں رہے گا. یعنی ایسے ہی اس شخص کی مثال ہے جو شخص دن و رات کے اندر 5 وقت کی نماز کو پڑھتا ہے تو گویا اس کے اوپر کسی قسم کا گناہ باقی نہیں رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، ختم کر دے گا. یعنی جو شخص دن و رات کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا اگر اس نے کبیرہ گناہ نہیں کیا ہے۔ ایسے ہی مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاة الخمس، کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے لے کر کے دوسرے نماز کے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کے چھوٹے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں جو گناہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ یعنی اس نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے شروط، اس کے ارکان، اس کے واجبات کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے ذریعے سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نوازا ہے کہ اگر ہم نماز کو اس کے شروط، اس کے ارکان، اس کے واجبات کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور دارمی اور بحقی کے اندر بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی محافظت کی، جس شخص نے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا، جس نے نماز کو نہیں چھوڑا، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے برہان ہوگا اور اس کے لیے نجات ہوگا۔ اس دن، جس دن کے ایک دن 50,000 سال کے برابر میں ہوگا، یعنی اس دن سب انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یعنی اس دن ہر ایک کو اپنی ہی حالت کی پڑی ہوگی۔ اس دن اگر جس شخص نے آج دنیا کے اندر نماز کو، اس کے نماز کی محافظت کی، اس کے وقت پہ ادا کیا اور اس کے شروط، اس کے ارکان، اس کے واجبات کے ساتھ ادا کیا تو کل قیامت کے دن یہ اس شخص کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے برہان ہوگا اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام ہمارے ساتھ کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ محترم بھائی غور کیجئے، اور جس شخص نے نماز کی محافظت نہیں کی، نماز کو نہیں پڑھا، تو وہ اس کے لیے نہ نور ہوگا قیامت کے دن، نہ برہان ہوگا اور نہ نجات ہوگا، اور قیامت کے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ محترم بھائیو غور کیجئے کہ جس شخص نے نماز کی محافظت کی، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا، اس کے ارکان اور شروط کے ساتھ ادا کیا، تو کل قیامت کے دن، جس دن کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کو اس کے لیے نجات بنایا، اس کے لیے نور بنایا، اس کے لیے برہان بنایا۔ ایسے محترم بھائیو غور کیجئے کہ یہ نماز صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان یہی نماز فرق کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نماز کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ محترم بھائیو نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، اور یہ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔
من اقامہا اقام الدین ومن حدمہا حدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین اسلام کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، دین اسلام کو ڈھا دیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی محافظت کریں، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو ہمیں اس کے وقت پہ اس کے محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس نماز کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیو، ساری تعریفیں، ساری بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا، جس نے ہمیں اپنے تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اس نعمت پہ شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں ادا کر سکتے۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں عقل دیا کہ ہم عقل کے ذریعے سے حق اور باطل اس کو پرکھیں، اور پھر اس کے بعد ہم حق کو قبول کریں۔ پیارے بھائیو، ہم نے یہ ارکان اسلام کا تیسرا پارٹ چل رہا ہے۔ پہلا شہادت کا گزر چکا، مختصراً صلاح کا بھی گزر چکا، نماز کا، اور آج اس پروگرام میں ہم مختصراً زکوٰۃ کے بارے میں، جو اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، بات کریں گے۔ پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ یہ زکوٰۃ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ جب انسان کا مال، جب مسلمان کا مال نصاب کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، اور وہ زکوٰۃ کا مال لے کر کے مالداروں سے غریبوں میں جو اس کا حقدار ہے، جو اس کا مستحق ہے، اسے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، تم اسے اسلام کی طرف بلانا، اور تدریجاً تم اسے اسلام کی تعلیمات دینا۔ پہلے اسلام کے ارکان اور نماز وغیرہ کے بارے میں بتانا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں بتانا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے بارے میں کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ تمہارے مالداروں میں سے وہ مال لیا جائے گا جب وہ ان کا مال نصاب کو پہنچ جائے گا تب، اور پھر اس کے بعد اس کے فقراء کو ان کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا جو ان کا مستحق ہوگا۔ محترم بھائیو، اس زکوٰۃ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا حقدار ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، جو اس کا مستحق ہے، اسے بھی یہ نعمت نوازا ہے کہ وہ بھی بھوکا نہ رہے، بلکہ مالداروں سے لے کر کے ان کو بھی دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی دنیا کے اندر بسر کرے۔ دیکھیے اسلام کا نظام کتنا بہترین نظام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک آدمی ایک جنگل میں بیاباں جگہ میں تھا کہ اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ اس بادل سے یہ آواز آ رہی تھی کہ تم فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو. چنانچہ بادل کا وہ ٹکڑا وہاں سے چلتا ہے اور چل کر کے ایک پتھریلی زمین پر خوب بارش برساتا ہے. پھر اس کے بعد وہ سارے پانی، وہاں پہ بہت سارے نالے ہوتے ہیں، ایک نالے میں جمع ہوتا ہے اور ایک طرف چل پڑتا ہے. وہ آدمی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پانی ایک باغ میں جا کر کے اس باغ کو سیراب کر رہا ہے. وہ آدمی اس باغ کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور داخل ہونے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اس باغ کے اندر ہے. چنانچہ وہ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام یہ ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں. پھر اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنگل میں اس بادل سے تمہارا نام سنا تھا اور یہ نام آیا تھا کہ تم جا کر کے اس پانی سے اس کے باغ کو سیراب کرو. چنانچہ پانی برسا اور وہ پانی تمہارے کھیت میں آ گیا اور تمہارے کھیت کو سیراب کر دیا. چنانچہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کوئی عمل نہیں کرتا، بس میرا ایک عمل ہے کہ میں اب اس کھیتی سے جو پھل آتا ہے، جو اناج آتا ہے، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا حصہ اپنے گھر والے کے لیے چھوڑتا ہوں، دوسرا حصہ میں فقراء میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے پھر میں اس کھیتی کے لیے رکھتا ہوں تاکہ اس سے پھر میں دوبارہ کھیتی کروں. چنانچہ دیکھیے کہ اس شخص نے اپنے مال سے غریبوں کا، فقیروں کا، جو اس کا حقدار ہے، اسے کا حق نکالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کے کھیت کو سیراب کرتا ہے. یعنی جو شخص دوسرے کا حق دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے حق کو لوٹا دیتا ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہمارا مال جب نصاب کو پہنچ جائے تو ہم اس میں سے جو اس کا حقدار ہے اسے ہم لوٹا دیں. محترم بھائیو، اور جو شخص نہیں لوٹاتا ہے تو اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جسے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اونٹ، گائے، بکریاں ہوں اور ان کا زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ جانور زیادہ سے زیادہ قد آور اور موٹے ہونے کی حالت میں لایا جائے گا اور اپنے مالک کو پاؤں سے روندے گا اور سینگوں سے مارے گا اور مارتے ہوئے گزر جائے گا. جب آخر والا گزر جائے گا تو پھر پہلا والا اس کے اوپر لوٹا دیا جائے گا، یعنی پھر دوبارہ ویسے ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. یہ سزا اسے اس دن ملے گی جس دن کی مقدار 50,000 سال ہے. اس کے بعد اس کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اور جنت یا جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا. محترم بھائیو، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارا مال جب نصاب کو پہنچ جائے تو ہم اس میں جو حق ہوتا ہے اس کا حق ادا کریں. ایسے ہی صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اس نے اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کے آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. پھر وہ اس کے منہ کے دونوں کنارے کے اوپر دونوں کناروں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. محترم بھائیو، دیکھیے یہ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب ہوگا جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے مال میں زکوٰۃ فرض فرمائی ہے جس پر انسانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے. ان میں سے پہلا چوپایا یعنی اونٹ، گائے، بکری وغیرہ ہے، دوسرا سونا، چاندی، نقدی وغیرہ ہے، اور تیسرا ہر قسم کی تجارت کا سامان
جس کی تجارت شرعاً جائز ہے، اور چوتھا زمین سے حاصل ہونے والی چیزیں جیسے غلہ، معدنیات وغیرہ ہے، تو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب قرار دیا ہے جب یہ نصاب کو پہنچ جائے، جو شرطیں ہیں اس شرط کے مطابق پہنچ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، اور جو زکوٰۃ کا مستحق ہے لینے کا اس تک ہم ان زکوٰۃ کے مال کو پہنچائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب علیکم الصیام كما كتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پیارے بھائیو، اس سے پہلے ہم نے اسلام کے 3 ارکان کو بیان کر دیا۔ آج چوتھا رکن روزہ ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اس مہینے میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر ہر مسلمان عاقل بالغ روزہ رکھتا ہے جو اس کے اوپر فرض ہے، اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو۔ لہذا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم بھائیو، غور کیجئے کہ یہ رمضان المبارک کا روزہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس مہینے کا روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ ہم پرہیزگار بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور ہم برائیوں سے رک جائیں، برائیوں سے پرہیز کریں۔ محترم بھائیو، اس مہینے کے روزے کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، جیسا کہ متفقن علیہ کے اندر یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی نیت سے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا۔ محترم بھائیو، غور کیجئے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی نیت کر کے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ایسے ہی صحیحین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی و انا اجزی بہ، کہ مسلمان میرا بندہ صرف میرے ہی لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ محترم بھائیو، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نیک کاموں کے ثواب کے بارے میں بتلا دیا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اس کا بدلہ یہ ہے، اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کا بدلہ یہ ہے، اگر کوئی حج کرے گا تو اس کا بدلہ یہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ رمضان مبارک کا روزہ مسلمان صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
محترم بھائیو غور کیجئے، ایسے ہی قیامت کے دن جب سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوگا، سب یہ چاہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن میں کامیاب ہو جاؤں، یعنی کسی کو نہ اپنے بیٹے کا، نہ اپنے باپ کا، نہ والدین کا، کسی کا بھی کسی کو خبر نہیں ہوگا، بس سب آدمی اپنے اپنے حالت کے اوپر غور کرے گا اور پریشان و حال ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن مجید اور روزہ کل قیامت کے دن اس آدمی کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، روزے دار کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے، اس کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ یعنی اس دن جس دن کے سب آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے بار الہ، یہ شخص دن بھر بھوکا پیاسا اور تیری عبادت کے اندر دن کو گزارتا تھا، حلال کمائی سے حاصل کردہ کھانا وہ نہیں کھاتا تھا، حلال پانی وہ نہیں پیتا تھا، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، اے بار الہ آج کے دن تو اسے بخش دے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ محترم بھائیو دیکھیے کہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ یہی نہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا، کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا قیامت کے دن۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، یعنی روزے دار کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے کتنا بڑا انعام و اکرام رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ، کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں جو انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اگر وہ بندہ، اگر وہ مسلمان کبیرہ گناہ سے بچتا رہے۔ محترم بھائیو غور کیجئے کہ اس رمضان المبارک کا کتنا زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور اس کی فضیلت اس ناحیے سے بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ کتاب نازل ہوئی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ محترم بھائیو غور کیجئے کہ اس رمضان المبارک کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، اور یہ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، اور اس مہینے کے اندر جو شخص روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا محترم بھائیو یہ مہینہ جب ہمیں ملے تو ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس مہینے کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھ کر کے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلیا عما بعد۔ محترم بھائیو، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات مالک و ارض و سما ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی
جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محترم بھائیو، اس سے پہلے ہم نے ارکان اسلام یعنی شہادہ، اس کے بعد صلاۃ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد صوم، یعنی شہادت کے بعد ہم نے نماز، اس کے بعد ہم نے زکوٰۃ، اس کے بعد روزہ ہم نے مکمل کر لیا۔ آج ہم حج کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور جو لوگ بیت اللہ پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ان پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ جو شخص وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص کفر کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے غنی ہے۔ محترم بھائیو، غور کیجئے کہ حج یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ جب انسانوں کے پاس طاقت ہو جائے حج کرنے کی، مالی اعتبار سے اور بدنی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے، کیونکہ یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بدنی اور مالی دونوں چیزوں کا صرفہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہمارے پاس اتنا مال ہو جائے کہ ہم مکہ جا کر کے حج کر سکتے ہیں، اس کے اندر جتنا خرچ ہوگا وہ ہمارے پاس ہو، تو پھر ہمیں جلدی کرنا چاہیے تاکہ ہم اسلام کے اس ارکان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھنے کے بعد ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے، ہم اس کو جلدی سے ادا کر لیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس طاقت رہنے کے باوجود وہ ہدیہ وغیرہ خریدنے کے لیے، تحفہ تحائف خریدنے کے لیے بہت سارے پیسے کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہاں جائے اور جا کر کے تحفے تحائف خریدے لوگوں کے لیے، اس کے لیے وہ پیسے زیادہ جمع کرنے لگتا ہے۔ محترم بھائیوں، نہیں، بلکہ جب آپ کو اتنا مال ہو جائے کہ آپ مکہ پہنچ کر کے اس اسلام کے 5ویں رکن کو ادا کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، جو خرچ ہوگا اس کا آپ کے پاس اتنا مال ہو جائے، تو ضروری ہے، آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے، ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے کہ ہم حج کریں۔ محترم بھائیوں، کیونکہ یہ حج اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے بعد جب ہماری طاقت ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حج کریں، کیونکہ اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، یعنی ایک عمرہ آدمی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا عمرہ کرتا ہے، تو ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان میں جو گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمرے کے سبب اسے معاف فرما دیتا ہے، اور حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مقبول لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ محترم بھائیو، غور کیجئے کہ حج مقبول کیا ہے۔ حج مقبول وہ حج ہے جو سنت کے مطابق ہو اور گناہوں اور برائیوں سے پاک و صاف ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، ہم وہ حج بالکل اسی طریقے سے کریں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ہم کوئی برائی، کوئی فسق و فجور نہ کریں، تو یہی حج مقبول ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس لہ الجزاء الا الجنہ۔ محترم بھائیو، غور کیجئے کہ حج مقبول کے بارے میں اگر ہمیں طاقت ہو اور ہم مکہ پہنچیں اور حج کریں، اس حج کے درمیان میں ہم کسی طرح کا گناہ نہ کریں، بلکہ وہ حج جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اسی کے مطابق کریں تو پھر یہ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے متعلق فرمایا کہ لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول کا بدلہ کوئی نہیں ہے سوائے جنت کے، یعنی حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ محترم بھائیو، جب ہمارے پاس طاقت ہو جائے تو ہمیں حج کرنا چاہیے۔ حج یا عمرے کے لیے مال کے لیے شرط یہ ہے، یعنی ہمارے پاس جب ہم حج کرنے کے لیے جو مال ہمارے پاس ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مال حلال کمائی سے ہو، وہ مال حلال ہو، حرام کا اس کے اندر کوئی شائبہ تک نہ ہو، وہ حرام سے کمایا ہوا مال نہ ہو بلکہ وہ مال حلال ہو۔ ایسے ہی عورت کے لیے حج یا کسی دوسرے مقصد کے لیے سفر کرنا کیسا ہے؟ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ سفر کرے تو اس کے ساتھ محرم ہو، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین میں ہے کہ کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔ محترم بھائیو، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے، لہذا ضروری ہے کہ جب محرم اس کے ساتھ ہو تبھی جا کر کے وہ سفر کرے، حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو یا کوئی عام سفر ہو، اس کے اندر ضروری ہے، یعنی عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ ایسے ہی محترم بھائیو، غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کے مناسک کو سیکھ لو اور اس کے بعد ویسے ہی تم حج کرو جیسا کہ میں حج کر رہا ہوں۔ یعنی خذوا عنی مناسککم سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حج ویسے ہی کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر اس کے بعد اس حج کے اندر کسی قسم کا فسق، کسی قسم کا فجور، کوئی گناہ یا برائی نہ ہم کریں۔ جب ہمارا حج ایسا ہوگا تو پھر یہ جان لیجئے کہ یہی حج مقبول ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس لہ الجزاء الا الجنہ۔ محترم بھائیو، غور کیجئے، یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اس حج کے درمیان میں وہ بیہودہ باتوں اور گناہوں سے دور رہتے ہوئے حج کرتا ہے، یعنی اس حج کے اندر وہ بیہودہ باتیں نہیں کرتا ہے، وہ حج صرف اور صرف اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے اس طریقے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْ أُمُّهُ، جیسے کہ ایک انسان آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جو شخص حج کرتا ہے اور اس حج کے درمیان میں کسی قسم کا گناہ نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایسے ہی پاک و صاف ہو کر کے اپنے گھر کو لوٹتا ہے جیسا کہ ایک بچہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ محترم بھائیو، تو دیکھیے کہ اسلام کا ایک رکن حج ہے، اور اس حج کو جو شخص کرتا ہے، یعنی جس کے اندر طاقت ہوتی ہے مالی اور بدنی، پھر اس کے بعد وہ حج کرتا ہے، اور حج ایسے کرتا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد اس حج کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی فسق و فجور والی باتیں نہیں کرتا، تو وہ اپنے گھر کو ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو۔ محترم بھائیو، غور کیجئے کہ اسلام کا ایک رکن حج ہے، اور اس کے ادا کرنے کے بعد وہ شخص گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اگر مکہ کے جانے کی اور حج کرنے کی طاقت دے تو ہم حج کریں،
اور ویسے ہی حج کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک و صاف کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض.